جی اس وقت ہم UKPNP کے مرکزی ترجمان سردار ناظر عزیز خان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت ہم جنیوا میں UN انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں اور آج ان سے ایک انتہائی اہم مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے جو پاکستان کی جو تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے اور یورپ میں جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو فرق ہے، کیونکہ آپ کی بھی بچے یہاں پہ پلے بڑے ہیں اور یہاں کی تعلیم اور پاکستان یا آزاد کشمیر کی جو تعلیم ہے اس میں آپ کو کیا نمایاں فرق محسوس ہوا ہے؟ تھینک یو یونس خان صاحب کہ آپ نے موقع دیا اور بڑا اچھا ٹاپک بھی آپ نے چوز کیا کہ ایجوکیشن کسی بھی قوم کی تعمیر ترقی میں بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ آپ ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کو اسکل دیتے ہیں اور وہی الٹیمیٹلی آپ کے ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بہت بڑا شیئر ہوتا ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں، اسپیشلی میں سوئٹزرلینڈ کی ایگزامپل دوں گا کہ یہاں پہ ان کے پاس جو باقی بھی چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس ایک بہت بڑا جو اسکلڈ ورکر ہے تو وہ دنیا میں شاید کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے تو وہاں پہ ایک روایتی قسم کی تعلیم ہے اور وہ فیبریکیٹڈ سٹوریز جو پاک سٹڈیز ہو گیا، دوسری ہو گئی، ان کا وہاں کی حقیقتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑا المیہ اس ملک کا کہ آپ اپنے بچوں کو نفرت کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، دوسرے انفیریئر ہیں، ہم پوری دنیا کو رول کریں گے، برین واش کرتے ہیں۔ انہوں نے لیٹ 70s ارلی 80s سے یہ سٹارٹ کیا اور آج ہم سمجھ لیں کہ تھرڈ جنریشن پاکستان میں جو بچے تب تھے ٹین ایجر، وہ بڑے ہوئے، ان کے بچے اب وہ دادے پردادے بن گئے، ان کے اب تھرڈ جنریشن میں یہ چیز آ گئی ہے۔ اور دنیا میں آپ جتنے بھی ملک دیکھیں جو باوقار قومیں ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو سنجیدہ قومیں ہیں، تو وہ اپنا اسکلڈ ورکر وہ کرتی ہیں، وہ باہر بھی ان لوگوں کو بیچتے ہیں، وہ زر مبادلہ ملک کے اندر لاتے ہیں، اپنے ملک کے اندر ریسرچ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس تو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں اچھے میں تعلیم دیتی ہے، لیکن جو کامن لوگ ہیں تو وہ انہوں نے ایک طرح کا ہجوم پوری ایک بنا دیا لوگوں کو کہ جدھر ان کو ہانکا جائے ادھر ان میں نہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو، نہ ان میں اسکل ہو، نہ وہ کوئی جاب کے لیے کوئی، کیونکہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر کامن لوگ اسکلڈ ہوں گے تو الٹیمیٹلی ہماری جابس کھا جائیں گے، ہمارا رائٹ کھا جائیں گے، ہم جو رول کر رہے ہیں ان پہ تو وہ اس کو چیلنج کریں گے، اپنے رائٹس کی بات کریں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو تعلیمی نظام ہے وہاں کا اس کو ایک طرح سے خود سے چیزیں اس میں ڈالی ہیں تاکہ اپنی من پسند لوگوں کو اپنی ایک ایسے طرح کی نسل کو تیار کیا جائے کہ ان سے جب بھی آپ جو بھی پروپیگنڈا کر کے ان کو جس سائڈ پہ لگانا چاہیں تو لگائیں۔ آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے جو نصاب ہے اس میں نفرت پڑھائی جاتی ہے، دوسری آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں پہ جو ایلیٹ ہیں ان کے اسکول بہتر ہے، لیکن میرے یہاں پہ دوست احباب آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آتے ہیں اور وہ سارے ایلیٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، بڑے اچھے اداروں میں پاکستان میں پڑھتے ہیں، لیکن جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، ان کی جو گرومنگ دیکھتا ہوں وہ مجھے وہ نظر نہیں آتی جو یورپ میں بچوں کی گئی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، یہاں یورپ کا اور پاکستان کے ساتھ تو آپ تقابل بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یورپ میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے نا اس میں آپ کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، ہسٹری میں ان قوموں نے جو بلنڈرز کیے ہیں وہ بھی پڑھائی جاتے ہیں، جو ان قوموں نے گین کیا ہے، فتوحات تھیں، جو ان کی ڈیولپمنٹ تھی، اس میں یہ کوئی مطلب کسی قسم کا وہ نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو کوئی ایسی فیبریکیٹڈ چیزیں سنائیں۔ پھر جتنے ریلیجنس ہیں ان کا تقابل ادیان کا جو ہے نا تقابل کرواتے ہیں کہ فلاں ریلیجن تھا، اس کی یہ ٹیچنگز ہیں، یہ ہیں۔ تو یہاں جب بچہ گروم ہوتا ہے نا اس کے پاس سفیشینٹ نالج ہوتا ہے، انالیسس کر سکتا ہے۔ پھر آپ کو کلاس 1 سے ہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، چیزوں کو کہاں رائٹ آف کرنا ہے، جو گاربیج ہے اس کو کہاں وہ کرنا ہے۔ وہاں تو کلیم کرنے کو تو آتے ہیں نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں جو شہروں کی صورتحال ہے، گلی محلوں کی، ایون ہمارے گھروں کے سامنے جو گندگی کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس ملک پہ اس کا جو تعلیمی نظام ہے، وہاں کا جو سسٹم ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ آپ اپنے ملک کو، اگر یہ ایک بیسک چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے سلیبس میں وہ سبجیکٹ ہی نہیں رکھا جس میں کہ آپ نے چیزوں کو کہاں رائٹ آف کرنا ہے، اپنے میٹل کو کہاں کرنا ہے، اپنے یوزڈ آئل کو کہاں کرنا ہے، پلاسٹک کو کہاں رائٹ آف کرنا ہے، ڈفرینٹ چیزیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اسکلڈ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے آپ کے تعلیمی نظام سے
تو اس میں آپ بچوں کو کوئی اسکل دیتے ہی نہیں ہے، روایتی ڈگریاں آپ بانٹ دیتے ہیں ان میں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ماسٹرز ڈگری ہولڈرز ہیں، گریجویٹ ہیں، ایون بعض ایم فل کیے ہوئے ہیں، لیکن اس سے اگر آپ ایک اپلیکیشن لکھوانا چاہیں نا، ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ انگلش میں کوئی اپلیکیشن لکھ سکیں، یا ایون اردو میں ہی ان کی جو اردو میں 20 مسٹیک کریں گے اس میں. تو یہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ میری اپنی جو 3 بچیاں یہاں پہ فرانس میں جوان ہوئی ہیں، یہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور ان کی جو میں مینٹلٹی دیکھتا ہوں، سوچ دیکھتا ہوں، اور پھر ہمارے پاکستان سے دوست آتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کانشیس ہوتے ہیں کہ مار کے اچھی سے اچھی گاڑی، اچھی سے اچھا فون، اچھی سے اچھی گیمیں، جبکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ تحقیقی سوچ رکھتے ہیں، آگے کی سوچ رکھتے ہیں، اور یہ ایک بنیادی فرق مجھے نظر آیا. دوسری بات، ہم جو نفرت کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ نفرت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے، اور وہ بچوں کے نفسیات پہ اور ذہن پہ وہ کتنا برا تاثر ڈالتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ جو نفرت کی تعلیم ہے نا، تو کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایز یو سو شیل یو ریپ، کہ آپ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. ہم نفرتیں پڑھا کے نا اس سے محبت یا پیس یا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. جب آپ اپنے بچوں کو یا برین واش کر دیتے ہیں، ان کو ایک بالکل ایک ریوڑ کی طرح آپ نے تیار کر لیا ہے، تو آج دیکھیں کہ وہاں گلی محلوں چوراہوں میں وہاں لوگوں کی گردن زنی ہو رہی ہے، موب آتا ہے، لیچنگ کرتا ہے، کسی ایک بندے کو پکڑ کے مار دیتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے لا لیسنس، آپ نے جو ان کو ایک طرح کا جو سلیبس آپ نے پڑھایا ہے جو نفرتوں والا، تو اس کا آؤٹ کم وہی آپ گلی محلوں میں دیکھیں. اور خاص کر کے جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں تو ان کو تو بہت ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے نا. ایجوکیشن میں بھی، ویسے بھی کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، لیکن ایجوکیشن میں بھی ان کو ایکول سٹیزن یا ایکول انسان مانا ہی نہیں جاتا. ہم یہاں آ کے ویسٹرن کنٹریز میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ ہم اپنا کلچر بھی امپوز کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لوگ ہماری طرح ہو جائیں. زیادہ تر لوگوں کی سوچا، میں ایک دو بندوں کی بات نہیں کرتا، میں میجورٹی کی. جب تھوڑے سے وہ آسودہ ہو جاتے ہیں نا، یہاں آتے ہیں، وہاں سے ڈپرائیویشن ہوتی ہے، مائگریشن کرتے ہیں. جب تھوڑے سے اسٹیبل ہو جاتے ہیں، جاب ہو گئی، بزنس ہو گیا، تو پھر ان کو یہاں کے سسٹم میں بڑی برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ان کو کہتے ہیں نہیں جی، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے تھاٹس ہیں، وہ یہاں پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ ہم سے ڈیولپمنٹ میں بھی، اور ذہنی ان کی جو اپروچ ہے پرکھنے کی، انالیسس کرنے کی، تو وہ ہم سے صدیوں آگے ہیں. اور ہمارا یورپ کا اور ان پاکستان کے ساتھ تقابل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہے. پاکستان تو ابھی وہ اسٹون ایج سے بھی اسی طرف جا رہا ہے، بلکہ اسٹون ایج کی طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری تعلیمی نظام میں کیا بنیادی تبدیلی ہونی چاہیے کہ ہم ایک ٹریک پہ لگیں اور بچوں کو ایک بہتر تعلیمی نظام میں اثر ہو؟ دیکھیں، دنیا میں جو بھی جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ریلیجن کو اسٹیٹ افیئرس کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہوتا ہے. ریلیجن جو ہوتا ہے، یا جو انسان کا بیلیف ہے، جو پریکٹس ہے، وہ اس کا اور گاڈ کے درمیان، اللہ اور اس کے درمیان ایشور ہے، بھگوان ہے، جو آپ اس کو نام دے دیں، جو اسپریچل ایک سپر پاور ہے، تو اس کے اور انسان کے بیچ کا رشتہ ہے. میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ آپ کا تھاٹ غلط ہے یا نہیں، وہ آپ کا پرائیویٹ، اور وہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنا تھاٹ مجھ پہ امپوز کریں یا میں آپ پہ کروں. ٹھیک. تو وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو بچوں کی گرومنگ کی جاتی ہے، اس میں بنیادی طور پہ نفرت پڑھائی جاتی ہے. اور نفرت پڑھا کے تو آپ امن نہیں لا سکتے، آپ ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے. یہاں پہ جو یورپ ہے، تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں ریلیجن پڑھایا جاتا ہے، پریکٹس بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن کوئی امپوز نہیں کرتا، آپ کو مجبور نہیں کرتا. وہاں پہ آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ جو سائنس کے سبجیکٹ میں آپ اس کی کلاس ہوگی تو جائیں گے، تو آپ کو بارش کا جو پروسیس سمجھائیں گے کہ جی سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، بڑی بڑی جھیلیں ہیں، ان پہ دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ بخارات بنتے ہیں، پھر بادل بنتے ہیں. ایک پروسیس ہے پورا ایک بارش کا جو سمجھاتے ہیں. آپ وہیں سے اٹھ کے اسلامیات کی جو یا اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں جاتے ہیں، تو اس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ جی بارش جو ہوتی ہے اس پہ فرشتے معمور ہیں، اور ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ جو ہے نا اوپر سے ایک ایک قطرہ لے کے آتا ہے. پھر اسی طرح فرض کیا ایوولوشن آپ کو پڑھایا جاتا ہے. چارلز ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی انسان نے ایوولوشن کیا، یہ پروسیس کے بعد ہم اس شیپ میں آ جائیں. ریلیجن
آپ اسلامک اسٹڈیز میں جائیں گے یا ریلیجن جس کلاس میں پڑھایا جاتا ہے تو اس میں پھر حضرت آدم کی سٹوری پڑھائی جاتی ہے، تو اب وہاں پہ کنفیوژن آپ کا کلاس 1 سے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ کبھی کلیئرٹی پھر ہوتی نہیں. آپ لاجک کی طرف آتے ہیں تو مذہب میں پھنس جاتے ہیں، مذہب کو ٹچ کرتے ہیں تو سائنس میں پھنس جاتے ہیں. تو سائنس تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ انالیسس بھی کرتی ہے، پرکھتے بھی ہے اور رزلٹ بھی دیتی ہے، پروو کرتی ہے. تو فیتھ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ انسان کا بلیف ہے، کسی چیز پہ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی فیتھ نہیں ہے، لیکن اپنے تھاٹس جو امپوز کرنے والی پالیسی ہے، آپ دیکھیں نا انہوں نے جو سٹارٹ کیا لیٹ 70s میں، ارلی 80s میں، تو اس کی وجہ سے نہ صرف پورا وہ ساؤتھ ایشین ریجن ڈسٹرب ہوا، افغانستان لے لیں، کشمیر لے لیں، ایون پاکستان کے اپنے جو پروونسز ہیں، گلی کوچے محلے میں وہ لڑائی آ گئی ہے، کیونکہ ہر بندہ وہاں بھی یہ سمجھتا ہے کہ قانون کی وائلیشن اپنا رائٹ سمجھتا ہے، کیونکہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مارو جنت میں جاؤ گے، مرو گے جنت میں جاؤ گے. اس طرح کی جب آپ تعلیمات دیں گے تو اس سے تو نہ آپ کا ملک ترقی کرے گا، نہ آپ کی قوم ترقی کرے گی، نہ آپ کو کوئی دنیا میں مذہب ملک مانے گا یا قوم مانے گی. جی، یہ تھے ناصر عزیز ہم، اور ہمیں یہ پاکستان میں تعلیمی نظام کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے، بہت مفید معلومات ملی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی تعلیمی نظام کو تبدیل کیے بغیر پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا. ہمیں نفرت پہ مبنی جو تعلیم ہے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا. ہمیں سائنسی بنیادوں پہ جو تعلیم ہے اس کو جو ہے لاگو کرنا پڑے گا، اور اسی میں ہماری صرف بقا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.